حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ زندگی میں سکون کیسے ملے؟ ہاں، سکون تو ہر ایک چاہتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو وہ کسی نے عرض کی کہ میں سکون چاہتا ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنی بات سے میں جو ہے نا یہ نکال دو کہ یہ تکبر کی علامت ہے، صحیح، اور تکبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اپنی بات میں سے یہ چیز بھی نکال دو، چاہتا ہوں، یہ جو نا یہ نکال دو، کیونکہ یہ خواہش نفس کی علامت ہے نا، یہ میں چاہتا ہوں۔ اب کہ جب یہ تمہاری بات میں اور جو نکل جائے گا اور یہ چاہتا ہوں نکل جائے گا، اب تمہارے پاس ایک سکون ہی رہ جائے گا۔ دوسرا یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کہ دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب بندہ چاہے کہ میں فجر میں سوتا رہوں، فجر کی نماز نہ پڑھوں، سردی ہے، تو ابھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کو نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، صحیح، اس کو جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا، فجر کی نماز پڑھنی ہے، موسم جیسا بھی ہو، میرے رب کا حکم ہے، اس چیز سے بچنا ہے، میرے رب نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو کرنا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے۔ بس اس کی رضا پہ جو ہے نا، جو اس نے احکام دیے نا، جو اس نے حکم فرمایا اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں اس نے منع فرمایا اس سے باز رہے، رکا رہے۔ اپنی زندگی پہ دیں گے کیسی گزرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو تھوڑے سے رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، تھوڑے سے رزق پر راضی رہا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا رزق اس پہ راضی رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں تو اس نے میں جن آزمائش میں مبتلا رکھا ہم اس کو قبول کریں۔ دیکھیں، قبول کرنے کا کوئی جو نا چارہ بھی نہیں، دنیا سے آپ جو نا ڈھنڈورا پیٹتے نہ کرتے نہ، دنیا نے تو آپ کا بینک بیلنس بھرنا نہیں ہے، تو بندہ اپنے رب کے آگے فریاد کرے، قناعت اختیار کرے، راضی رہے اپنے رب سے، بس ختم۔